أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وقيادته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، کہ جس میں ذات احادیت کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ، اور اس کے حوالے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے۔ اور آج اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو لفظ ولی اور ولایت کے لغوی معنی پر ہو رہی تھی، کہ جس کے ذمہ میں بیان کیا گیا کہ یہ تین حرفی کلمہ واو لام یہ اسی سے استقرار ہو کر کے کبھی ولی بنتا ہے، کبھی ولا بنتا ہے، کبھی ولایت بنتا ہے،
کبھی مولا بنتا ہے، کبھی تولا بنتا ہے، کبھی ولایت بنتا ہے۔ یہ سارے کلمات ایک ہی حرف اور ایک ہی کلمے سے استقرار ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ واو لام یہ ولایا یلی۔ جب ہم نے اس کے لغوی معنی لغت میں تلاش کیے تو راغب نے اور دوسری لغات نے جو اس کے معنی کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو شے کا آپس میں اتنا نزدیک ہو جانا، اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہتا، یعنی جہاں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں ولایت وجود میں آتی ہے۔ ولایت فاصلوں کے ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے، ولایت فاصلوں کے ختم کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ اس فاصلے کی دو قسمیں ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہے اور ایک فاصلہ باطنی ہے، ایک ولایت ظاہری ہے اور ایک ولایت باطنی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ظاہراً قریب بیٹھے ہوں لیکن باطناً بہت دور ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ باطناً بہت قریب ہوں لیکن ظاہراً بہت دور ہوں، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ فاصلے دو طرح کے ہیں۔ اور اسی قرب اور اسی نزدیکی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اور بعض مفسرین نے لفظ ولی کے معنی جو دوست لیے ہیں وہ اسی قرب کی بنیاد پر لیے، کیونکہ دوستی میں قرب کا تصور پایا جاتا ہے، دوست سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ کوئی فاصلہ نہ بننے پائے، نہ اولاد فاصلہ بن سکے، نہ خاندان فاصلہ بن سکے، نہ زوجہ فاصلہ بن سکے، نہ خود اس کا نفس فاصلہ بن سکے۔ اب جا کر کے جب انسان اتنا قریب ہو گیا تو دوستی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ قرب کی بنیاد پر جو معنی لوگ جو کرتے ہیں دوستی کے وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں۔ لیکن اب میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو جو کہ میں تکرار نہیں کرنا چاہتا بات کو کہ جو ولایت کی جو ظاہری اعتبار سے قسم ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہراً ہر زمانے میں اہل بیت سے قریب رہے لیکن باطناً بہت دور رہے، اور یہ بھی ہمیں نظر آیا کہ بہت سے افراد ایسے تھے جو ظاہراً بہت دور تھے اہل بیت سے لیکن باطناً بہت قریب تھے۔ یہ اس کے قربت اور بول کے جو معیارات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ خود اس کو وقتاً محفوظ کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، روحانی قربت سب کا تقاضا ہے۔ روح اہل بیت کی روح لطیف کے قریب ہو جائے۔ اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ جسم اگر دور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جسم قریب ہو روح دور ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو روحانی قربت ہے، یہ جو باطنی قربت ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو ولایت ظاہری ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ولایت باطنی کی بھی دو قسمیں ہیں، قرب باطنی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرب ہے قرب عمومی، توجہ چاہتا ہوں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک قرب ہے، اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ واقعاً ولایتاً قریب ہو جائیں تو آپ ہو جائیں گے؟ میں اس لیے کسی سے نہیں کہتا کہ آگے آئے، کیونکہ اگر آگے نہیں آئے تو جسارت ہو جائے گی، باہر والے کی بات نہیں مان رہے والا۔ ایک تلوار پڑے محمد والے محمد۔ تو غرض کے ایک قرب ہے قرب عمومی، ولایت عمومی، اور ایک ہے قرب خصوصی۔ ممکن ہے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، قرب عمومی میں یہ ہے کہ ایک طرف سے قریب ہے دوسری طرف سے قریب نہیں ہے۔ باطنی قربت کی بات کروں تو جو چاہتا ہوں، مثلا ظاہری قربت میں یہ ہے کہ جب میں آپ سے قریب ہوں تو آپ بھی مجھ سے قریب ہیں، آپ کی شکایت نہیں کر سکتے، ہم تو آپ کے قریب بیٹھے تھے لیکن آپ
قریب نہیں بیٹھے خیریت بھائی جب میں آپ کے قریب ہوں تو آپ بھی میرے قریب ہیں. ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں آپ سے قریب ہوں تو آپ بھی مجھ سے قریب ہیں. لیکن باطناً ایسا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے ایک طرف سے قریب ہو دوسری طرف سے قریب نہ ہو. مثلاً ماں اپنے بیٹے کے قریب ہے, ماں اپنی ممتا کی بنیاد پر, محبت مادری کی بنیاد پر اپنے لال سے قریب ہے, لیکن بیٹا اپنی نالائکیوں کی بنیاد پر, اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر ماں سے دور ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کے ایک قرب ہے, قرب عمومی. قرب عمومی کی جب گفتگو ہوئی تو قرآن نے آواز دی کہ ہوا معکم اینما کنتم, تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. ایک کلمہ پڑھے محمد اور ہوا معکم اینما کنتم, تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ کون سا ساتھ ہے, یہ کون سا قرب ہے؟ یہ قرب عمومی ہے کہ جہاں خدا تو تمہارے ساتھ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو. یہ قرب عمومی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم, تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. کیوں ساتھ ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے, اس لیے کہ وہ رازق ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے. وہ سب کو پال رہا ہے, وہ سب کو رزق دے رہا ہے, وہ موسیٰ کو بھی پال رہا ہے, وہ فرعون کو بھی پال رہا ہے, وہ سب کا خالق ہے, وہ ابراہیم کو بھی عطا کر رہا ہے, وہ نمرود کو بھی دے رہا ہے. اس کی عطا میں کہیں کمی نہیں ہے, وہ سب کا خالق ہے. اگر ابراہیم کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو ابراہیم کا بھی خالق ہے. اگر نمرود کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کا بھی خالق ہے. اللہ کا عطا کرنا نمرود یا نمرودیت کو توجہ چاہتا ہوں, اللہ کا رزق دینا فرعون یا فرعونیت کو فرعون کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے. ورنہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ بات فرعون پر چلے گیا, لیکن کچھ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ نے کچھ زیادہ دے دیا تو اکڑ رہے, پھر یہ کاغذ نیچے نہیں آتا. ہمیں مالک نے بہت دیا ہے, ھذا من فضل ربی, تو اللہ تو سب کو دے رہا ہے, اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ تو فرعون کو بھی پال رہا ہے, موسیٰ کو بھی پال رہا ہے, آپ کا کیا کمال؟ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے رستے میں چلیں تو کمال ہے. نہیں فرعون کیا, فرعون کے باپ کو بھی پال رہا ہے. فرعون کا باپ کون ہے؟ شیطان, ابلیس. آج تک ابلیس کو مہلت کس نے دی؟ اللہ نے. آج تک شیطان کو کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے. آج تک شیطان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے, کوئی اور دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا رزق دینا شیطان کو, حضرت ابلیس کو, تو یہ ابلیس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے. لوگ ہمیں دلیلیں نہ دیں کہ علی نے فلاں کا ساتھ دیا, لوگ ہمیں بیان نہ کریں کہ علی نے فلاں کی حکومت میں فلاں کو مشورہ دیا. علی کا مشورہ دینا فلاں کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, علی کے امام ہونے کی دلیل ہے. تو یہ قرب عمومی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم, تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. کبھی آواز دیتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. یہ کون سا قرب ہے؟ یہ قرب عمومی ہے کہ تم اسے خدا مانو یا نہ مانو وہ تمہارے قریب ہے. کبھی آواز دیتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, جان لو کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان پائے. یہ کون سا قرب ہے؟ یہ قرب عمومی ہے کہ جہاں خدا تو تمہارے ساتھ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو. مسائل خراب یہیں سے ہوئے, مسائل خراب یہیں سے ہوئے کہ لوگوں نے مادی
पैगंबर जैसे हैं। ये मुझ और उस जैसा जब हुआ, अच्छा ये गुमान जो लोगों का है ये बातिल है। अगर पैगंबर कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा बशर हूं, तो इसके माना ये नहीं है कि तुम भी मुझ जैसे हो, लेकिन गुमान लोगों ने किया कि जब पैगंबर हम जैसे तो हम भी पैगंबर जैसे। कहीं ये गुमान यकीन में ना बदल जाए। तो पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने सीग़े अख़ुवत कायम किया। सीग़े अख़ुवत कायम किया, एक को दूसरे का भाई बनाया। मैं बताता हूँ, एक को दूसरे का भाई बनाया तो कहीं ये गुमान यकीन में ना बदल जाए। किसी को अपना भाई नहीं बनाया, उसी को भाई बनाया जो वाक़ई पैगंबर जैसा था। ये कुर्बे उम्मी है कि हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो खुदा तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। हम तो करीब हैं लेकिन तुम करीब नहीं हो। तुम्हें करीब होने के लिए उस रास्ते पे चलना होगा जो रास्ता हमने तुम्हारे लिए मुअय्यन किया। अब यहाँ तक बात आ गई है तो मैं एक लफ्ज़ और गुजारिश करूँ, तवज्जो कीजिएगा। हम जो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते पता नहीं, और पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। बात लोग, एक हमारे आरिफ हैं जो गुजरे वो कहते हैं कि लोग गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। हमें गुनाहों पर नहीं, हमें अपनी नमाजों पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं। बहरहाल मुझे उससे बेहतरीन, अगर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह के पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, नियत क्या करते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। कहते हैं और कुरान का खुदा क्या कह रहा है कि हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। तो जब वो शहरत से ज्यादा करीब है तो तुम कह रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह से करीब, तो पहले भी करीब है। तब वो तो करीब है, हम भी करीब हो रहे हैं इसलिए। और यहाँ पर एक बहस देते रहते थे, मैं उसको भी यहाँ छेड़ना नहीं कर रहा हूँ, मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन इशारा कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, हमारा कोई अमल क़ुर्बतन इलल्लाह के बगैर नहीं होना चाहिए। ना फकत ये नमाज, ना फकत ये रोजा, ना फकत ये हज व ज़कात व खुर्स व जिहाद, वो भी क़ुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए। उसके अलावा जो अमल अंजाम दे रहे हैं, अगर उसमें क़ुर्बतन इलल्लाह को शामिल कर ले तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी। और जब हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी तो हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे, हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे। फिर हमें कुर्बे खुसूसी हासिल होगा। कुर्बे उमूमी ये है कि हम तो अल्लाह से करीब हैं, लेकिन अल्लाह हमसे करीब है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम भी अल्लाह से करीब हों। इसीलिए कुरान ने एक मर्तबा कहा कि हुआ ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो खुदा तुम्हारे साथ है। ये कुर्बे उमूमी है, लेकिन एक जगह पर आवाज दी कि इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस सलाह व आतैतुमुज़ ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ कब? अगर तुम नमाजों को कायम करो, अगर तुम ज़कात दो, अगर तुम मेरे रसूलों की मदद करो, अगर तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, अगर तुम मुझे कर्ज़े हसना दो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अगर की मंजिल कहाँ से आ गई? वो तो बगैर अगर के हमारे साथ था, वो तो बगैर अगर के हमारे साथ था। उसने आवाज दी है कि हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो खुदा तुम्हारे साथ है। परवरदिगार तू तो बगैर अगर के हमारे साथ था, फिर ये क्यों कहा कि अगर ये तो मैं तुम्हारे साथ, अगर ये तो मैं तुम्हारे साथ, अगर ये तो मैं तुम्हारे साथ। आवाज देगा परवरदिगार, जहां बगैर अगर के तुम्हारे साथ हूँ वहां मैं तो साथ हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो। जहां अगर की मंजिल है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी मेरे साथ हो। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले। तो ये कुर्बे उम्मी और कुर्बे खुसूसी का फर्क है। तवज्जो चाहता में लगे हो, जो परवरदिगार को विलायत में कुर्ब दरकार है वो कुर्बे उम्मी नहीं दरकार।
قرب خصوصی درکار ہے. ہمیں پھر پیچھے جاؤں گا تاکہ بار بار جو ہو جائے. ایک ہے قرب ظاہری کہ جہاں آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں, ممکن ہے ساتھ بیٹھے لیکن باطن ساتھ نہ ہو. ایک ہے قرب باطنی. قرب باطنی میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں, ممکن ہے ایک طرف سے ساتھ ہو دوسری طرف سے ساتھ نہ ہو. ایک ہے اسی قرب باطنی میں. ایک ہے قرب عمومی کہ جہاں سب کے ساتھ ہے پروردگار, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی پروردگار کے ساتھ ہوں. اور ایک ہے قرب خصوصی کہ جہاں پر پروردگار بھی تمہارے ساتھ ہے تم بھی اس کے ساتھ ہو. یہ درکار ہے. اور یہ مسجد کب آئے گی؟ اب یہاں پر ایک لفظ اور بتا دیتا ہوں. میرے دیکھو, ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. قرب کا تصور کیا ہے؟ باطنن میں ظاہرت کو سمجھ میں آتا ہے. تھوڑی بحث ثقیل ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں. ظاہری قرب سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں سمجھ میں آ گئے, لیکن قرب باطنی کو کیسے سمجھیں؟ اس کا کوئی معیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کہیں گے میں تو قریب ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں بھی اپنا دامن بچا کے رہوں گا, میں بھی اللہ سے قریب ہوں. ارے قرب الہی کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کون اللہ سے قریب ہے؟ جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں. ارے ہم اللہ سے قریب نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہر کوئی یہی کہے گا. جس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا ہوگا اس معاملے میں وہ بھی نہیں کہے گا. کوئی معیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, میرا اگر سوال صحیح ہے تو ایک سوال پڑھتے ہیں محمد والے. میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, قرب خصوصی. اس کا کیا معیار ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا, اللہ سنائی نہیں دیتا, اللہ ہماری کسی حص میں نہیں آتا. وہ اس سے قریب ہونا ہے کہ جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. بتائیں کیسے قریب؟ سب ہے کہ نہیں ہے؟ کسی حص میں نہیں آتا, نہ حصے ظاہری میں آتا ہے نہ حصے باطنی میں آتا ہے. اس سے قریب ہونا ہے. سب ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے قریب ہوں گے؟ تب قرب الہی کا معیار یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو پروردگار کی صفات ہے. یعنی جتنی تمہارے اندر صفات الہی کا ظہور ہوتا جائے گا, جتنی تمہارے اندر اللہ کی صفات پیدا ہوتی جائیں گی, اتنا تم اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے. اگر اللہ کی ایک صفت ہے مثلا ستار العیوب, اللہ کی صفت ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اب اگر تمہارے اندر یہ ستاریت کی صفت آ گئی تو تم اس اعتبار سے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عیب کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ عیب کو اجھاڑا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک کسی کی برائی پتہ چل جائے پھر دیکھیے, اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے خود ہم دودھ کے دھلے ہیں, جیسے کہ ہم 15ویں معصوم ہیں. ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کبھی ہم نے آئینہ دیکھنا ہی نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جبکہ خدا کی صفت ہے ستار العیوب, اور اللہ سے قریب ہونے کا واحد معیار یہ ہے کہ اپنے اندر صفات الہی کو پیدا کرو. دوسرا سوال, یہ گفتگو استاد میں جاتا ہوں لیکن آج اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. کل انشاءاللہ اصطلاحی معنی پر گفتگو ہوگی. صفات الہی کہاں ملیں گے؟ بھائی آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اشرح خدا سے پہلے آپ میں سے کون سا مجھے پہچانتا تھا؟ نہ دکھائی دیا نہ سنائی دیا, لیکن جب ممبر پر آ گیا تو آپ پہچان گئے. یعنی آپ کسی کو پہچانتے ہیں تو کیسے پہچانتے ہیں؟ یا دیکھ کے پہچانتے ہیں, یا سن کے پہچانتے ہیں, یا چک کے پہچانتے ہیں, یا چھو کے پہچانتے ہیں, یا گھوم کے پہچانتے ہیں. کوئی پائپ ہوا کے ہی کے ذریعے سے تو کسی شے کو پہچانتے ہیں. خدا وہ ہے کہ جو کسی حص میں نہیں
تھوڑی سی بچوں کے لیے زمین ہو، میں مثال دے کے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کون ہے کہ جس نے کرنٹ کو دیکھا ہے کوئی دیکھنا چاہے گا؟ جو دیکھنا چاہے گا اس کا اپنا کرنٹ چلا جائے گا. کرنٹ دکھائی نہیں دیتا، لیکن کرنٹ کے کچھ مظاہر ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے وجود کا اظہار ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ چل کے بتا رہا ہے کہ کرنٹ ہے. یہ جو بلب چل رہا ہے یہ جل کے بتا رہا ہے کہ یہ کرنٹ ہے. کرنٹ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اب اظہار وجود کرتا ہے دوسری چیز کے ذریعے سے. اچھا یہی بلب آپ لے جا کر کے پاور ہاؤس میں لگا دیجیے جہاں پر 25,000 کا وولٹیج آ رہا ہے، جلے گا؟ جلے گا نہیں، جل جائے گا، پھٹ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، جل جائے گا، پھٹ جائے گا، جبکہ وولٹیج وہیں سے آ رہا ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ 100 واٹ کا بلب یا 0 واٹ کا بلب یا 1000 واٹ کا بلب اگر یہ 25,000 وولٹیج سے منتقل ہو جائے تو یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ منفجر ہو جائے گا. یہ پاور ہاؤس سے متصل نہیں ہو سکتا، پاور ہاؤس اس کو کرنٹ نہیں ڈائریکٹ پاس کر سکتا. تو اب یہ روشن ہو تو کیسے ہو جب یہ کرنٹ وہیں سے آ رہا ہے؟ تو کیا کیا جاتا ہے کہ پاور ہاؤس اور گھر کے وولٹیج کے درمیان میں ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے. ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے کہ پاور ہاؤس سے کرنٹ لے اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا سپلائی کرے. کسی کو 100 واٹ کی ضرورت ہے 100 واٹ دے، کسی کو 1000 کی ضرورت ہے اسے 1000 دے. اسی طریقے سے پروردگار ہے اپنی صفات کا پاور ہاؤس، اپنی معرفت کا پاور ہاؤس، اور ہم ہیں معرفت کے 0 واٹ کا بلب. ہم پروردگار سے معرفت لے نہیں سکتے، وہ ڈائریکٹ ہم کو دے نہیں سکتا. مالک کیا کرے؟ تب میں اپنے اور تمہارے درمیان 14 ٹرانسفارمر لگا رہا ہوں. میں اپنے اور تمہارے درمیان معرفت کے 14 ٹرانسفارمر لگا رہا ہوں. جس کو جتنا معرفت کا کرنٹ چاہیے یہ انہیں سپلائی کریں گے. کسی کو سلمان بنائیں گے، کسی کو ابو ذر بنائیں گے، کسی کو مقدار بنائیں گے. اور اگر کسی میں صلاحیت نہیں ہے تو 0 واٹ کا بلب ہے تو 0 واٹ ہی کا رہے گا. ایک تلوار پڑے محمد و آل محمد. تو لہذا اللہ سے قریب ہونے کا معیار فقط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کریں. بس آخری بات، اور جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کریں گے اتنی ولایت کا ظہور ہمارے وجود سے ہوگا. اہل بیت سے قریب کرنے کا معیار کیا ہے؟ یہاں بھی کوئی مسئلہ ہے. جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا ہم سے زیادہ اہل بیت سے کون قریب ہے. جس انجمن سے پوچھیں، جس تنظیم سے پوچھیں، سب اپنے آپ کو رضی اللہ سمجھتے ہیں. ایسا ہے کہ لیکن کوئی معیار، میں خدا نہ خاصہ کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیا قرب اہل بیت کا معیار ہے یا نہیں؟ کیا ہے معیار؟ اہل بیت سے قریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ اہل بیت سے قریب ہونے کے معیار کون دے گا؟ اہل بیت دیں گے یا قرآن دے گا؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو صحتیاب ہونے کے لیے وہ 2 نسخے لکھتا ہے آپ کے لیے. ایک نسخہ آپ کو میڈیکل سے جا کے ملتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سی دوائی کب لینی ہے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے. اور ایک نسخہ پرہیز ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، تب آپ احتیاط اور سالم ہو جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے اہل بیت نے بھی 2 نسخے دیے ہیں، کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. اور دونوں نسخے پرانی نسخے ہیں میرے بھائیوں. اگر انسان ان نسخوں پر عمل کر لے تو اہل بیت سے قریب ہو جائے گا. ایک نسخہ یہ ہے کہ اہل بیت نے کیا کہا اور اہل بیت نے کیا کیا. جو اہل بیت نے کہا ہے اور جو اہل بیت نے کیا ہے اس پر عمل کرتے جائیں گے، اہل بیت کے قریب
قریب ہوتے جائیں گے. اگر کہے اور کیے پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ یہی ہے کہ اہل بیت سے قریب نہ ہوں گے. یعنی ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو اہل بیت نے کہا ہے اور جو اہل بیت نے کیا ہے اس پر عمل کرتے جائیں گے تو اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے. ہمیں حق نہیں ہے کہ اہل بیت کچھ کہیں اور ہم کہیں کیوں کا حق نہیں ہے ہمیں. ان کے جو عمل انہوں نے انجام دیا ہے اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے. جو وہ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ قرب الہی کی ضمانت ہے, جو وہ کر رہے ہیں اپنی ولایت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. لہذا ہمیں پیروی اہل بیت کرنی ہوگی. جتنا اہل بیت کی اطاعت میں خرچ ہوتے جائیں گے اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے. اچھا کن کن چیزوں سے بچیں یہ بھی قرآن بتائے گا. اور قرآن کا عجیب مرحلہ ہے جو بہت سی آیات ہم بچپن سے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور میں ابھی آپ کو دلیل دوں گا, آیت پڑھ رہا ہوں دلیل دوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں یہ بیچاری مظلوم آئے, اس سے ہم نے کیا لیا, اس سے ہم نے بس اتنا لیا کہ جب تطہیر آئے تو سلوات پڑھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہ اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہی ہے ایک طرف, لیکن یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے زنگ خطر ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. کیا ہے, کیسے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا ارادہ ہے کہ جس کے ارادے کے درمیان کوئی شے ہائے نہیں ہو سکتی. جو اس کا بے خیر بلا راستہ جو بدلے, اگر اس نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کو رد کر سکے. وہ ایسا مرید علی الاطلاق ہے کہ جس کے ارادے کے درمیان کوئی شے ہائے نہیں ہوتی. یہ کسی انسان کا ارادہ تھوڑی ہے جو بلی کے گزر جانے سے کٹ جائے. یہ کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے جو چھینک آنے سے ٹوٹ جائے. یہ اس کا ارادہ ہے کہ ہم اس کے ارادے کو کیا سمجھیں, اس کے بندوں کے ارادے کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ارادہ کر کے چلتے تو ستارہ پلٹے گا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں تکرار نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اس کے خالق کا ارادہ یہ ہے کہ جو اس کا بخیر بھلا ہاتھ تلے بدلے اس کے ارادے کے درمیان کوئی شے نہیں آتی. وہ ارادہ کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھا جائے. آپ رزق سے دور نہیں رہیں گے, رزق آپ سے دور رہے گا. اچھا رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق ہر طرح کی گندگی, ہر طرح کی کثافت, ہر طرح کی تناقض, ہر طرح کی نجاست, جو بھی آپ کا سپورٹ لے, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو, سے بہت نہیں ہے. ہر طرح کا رزق اہل بیت سے دور ہے. میں رزق سے باطنی پر تھوڑی سی مثال دوں تاکہ میری بات بات ہو جائے. میں کہنا چاہتا ہوں رزق جھوٹ رزق ہے کہ نہیں, غیبت, کینہ, بغض, ان سے چلے جائیے. میں ایک ایک نہیں مان سکتا. یہ جھوٹ غیبت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ رزق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ میں سے کسی نے جھوٹ کو دیکھا ہے؟ کہیں غیبت کو کسی گلی کوچے میں دیکھا تھا آپ نے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, گرمی زیادہ لگ رہی ہے؟ کل جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. جھوٹ کا وجود جھوٹے سے پیدا ہوتا ہے. غیبت کا وجود غیبت کرنے والے سے پیدا ہوتا ہے. جب جھوٹ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا اس کے معنی یہ ہے کہ جھوٹا بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. جب غیبت کرنے والا اہل بیت کے قریب نہیں, غیبت اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی تو غیبت کرنے والا بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. تو اس کے معنی یہ ہے
ہم وہ کریں جو اہل بیت نے کہا اور جو اہل بیت نے کیا وہ ہم انجام دیں تو اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے. اور جو چیزیں رزق ہیں، جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، اس سے جب تک ہم نہیں بچیں گے تو تقریباً اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتے. اگر جھوٹ ہمارے ساتھ ہے تو یقین کیجیے اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتے. ظاہری طور پر تو فرش ادا پر ہے لیکن باطنی طور پر بہت دور. ایک تلوار پڑے محمد علیہ. لہذا بات ہے نا، ہم نے اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے، روحانی اعتبار سے اہل بیت سے قریب کرنا ہے. ظاہری اعتبار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باطنی اعتبار سے کیسے قریب ہوں گے؟ کا جو اہل بیت کا راستہ ہے اس راستے پہ چلو، کا جو اہل بیت نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. قرب اہل بیت کا، قرب اہل بیت یعنی قرب الہی. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت سے قریب ہوگے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، نہیں. اہل بیت ہی کی قربت خدا کی قربت ہے. کیسے میں آنے والی تقریر میں اس کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جتنا مجھے موقع ملا. جتنا ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کرتے جائیں گے اتنا خدا سے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا خدا سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ولایت کا ظہور ہمارے وجود سے ہوتا جائے گا. بس میرے عزیزو، جہاں روحانی قربت ہوگی وہاں اہل بیت خود سند دیں گے، اور جہاں روحانی قربت نہیں ہوگی اور فقط جسمانی قربت ہوگی وہاں انسان آہستہ آہستہ خود اہل بیت سے دور ہو جائے گا. یہی وجہ تھی کہ جب حسین مدینے سے چلے تو ایک مجمع امام کے ساتھ چل رہا تھا، ایک بھیڑ امام کے ساتھ چل رہی تھی. چونکہ ظاہری طور پر تو قریب تھے لیکن باطنی طور پر امام سے بہت دور تھے، تو ظاہری طور پر بھی دور ہو گئے. امام ایسی تقریریں کرتے جاتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے جاتے ہیں کہ لوگ چھٹتے چلے جاتے ہیں. بعد میں اپنی دوری کا احساس اور اظہار ایسے کروایا، کوئی امام کو مشورہ دے رہا ہے کہ مولا یہاں نہ جائیں، مولا وہاں نہ جائیں، مولا ناموس کو لے کر کے نہ جائیں. ارے تم کس کو مشورہ دے رہے ہو؟ یہ حجت الہی ہے کہ جس کا قدم قدم مشیت الہی ہے، کہ جس کا لمحہ لمحہ مرضی الہی ہے. یہ مرضی الہی پر قدم نہیں رکھتا بلکہ یہ خود مرضی الہی. اگر کسی کو مشورہ دینے کا حق ہے تو وہ عباس ہے، اگر کسی کو مشورہ دینے کا حق ہے وہ تو زینب ہے. نہ زینب نے کبھی مشورہ دیا نہ عباس نے کبھی مشورہ دیا. یہی قرب کی علامت تھی کہ جو امام نے کہا اس پر عمل کیا. جہاں قرب نہیں پایا جاتا تھا وہاں لگے زبانی سے پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی سے کون قریب ہے اور کون دور ہے. بس عزیزو، کربلا معیار ہے ولایت کا. اگر موقع ملا تو آنے والی تقریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، کربلا نے حق و باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے. یہی کربلا ہے جو آج کے زمانے میں بھی حق کو بھی واضح کر رہی ہے، باطل کو بھی واضح کر رہی ہے. اگر کسی نے کربلا سے عزت کو نہیں دیا تو حق پر رہتے ہوئے ظاہری طور پر باطل کی حمایت کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ ایسے افراد جو ہمارے درمیان جو سیاہ لباس پہن کر اور سینے پر ماتم کر باطل کی حمایت کر کے حق کی مخالفت کر کے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں اے حسین ہم آپ سے ابھی تک قریب نہ ہوئے، اے حسین ہم آپ سے ابھی تک قریب نہ ہوئے. اگر اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے تو وہی کریں گے جو اہل بیت نے کیا ہے، وہی کہیں گے جو اہل بیت نے کہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بس عزیزو، یہی وہ زمانہ ہے اہل بیت سے قریب ہونے کا. آج محرم کی دوسری تاریخ ہے. آج حسین اپنے انصار اور اپنے اقربا کے ساتھ کربلا پہنچ گئے. خلیفہ وقت، واصل جہنم ہوا،
بیٹا تخت خلافت پر آیا. ولید کے لیے ایک نامہ لکھا. نامے میں لکھا تھا کہ اے ولید، حسین ابن علی سے بیعت لے لے. اس کے علاوہ 2-3 اور کے نام ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر کاٹ دے. ولید نے خط کو پڑھا، موقع کی نزاکت کا احساس کیا. رات کی تاریکی میں حسین ابن علی کو بلوایا. حسین ابن علی آئے، بنی ہاشم کے ساتھ آئے، لیکن بنی ہاشم کو باہر روک دیا. مجھے تنہا بلایا ہے، لہذا میں اکیلا جاؤں گا. اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم بھی آ جانا. امام آئے، روداد سنائی گئی، بیعت نامہ پیش کیا گیا. امام نے کہا کہ ہم اپنے موقف کا اعلان دن کی روشنی میں کریں گے. ولید مان گیا. امام جانے لگے. مروان بیٹھا تھا. اس نے کہا اے ولید، اگر آج حسین چلے گئے تو پھر کل ہاتھ نہ لیں گے، یا بیعت لے لے یا کر قلم کر دے. اتنا سننا تھا کہ زہرا کے لال کو جلا لایا. آواز دی جبنت زردان اتقتلنی ام ہوں، تو قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا. اتنا سننا تھا. حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم دربار میں وارد ہوئے. مقتل یہاں پر خاموش ہو گیا. اے غیرت دارو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب بنی ہاشم آئے ہوں گے تو سب سے آگے آگے کون ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے آگے آگے ام الولید کی کمائی عباس، بڑے جھپٹے مروان کی طرف قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے. حسین ابن علی نے ہاتھوں کو روکا. عباس، ابھی کربلا نہیں آئی. عباس، جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی. لوزیدو بنی ہاشم گھیرا کیے ہوئے حسین کو دربار میں لے آئے. زینب نے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا. بھیا کیا کہہ دی؟ کہ میری بہن سفر کرنا. لوزیدو رات کی تاریکی میں حسین نانا کے روضے پر آئے. آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے رسول خدا میرا سلام ہو. یا رسول اللہ انا ابن فاطمہ الزہرا. اے رسول خدا کیا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ میں کہوں گا مولا حسین، مولا رسول سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو آپ نے بڑی نازوں سے پالا تھا. روتے روتے آنکھ لگی. خواب میں رسول کو دیکھا. رسول آئے. آواز دی اے میرے لال حسین، جس کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا. ان اللہ اشتاق ان یراک قتیلا. اے حسین، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے قتیل دیکھے. آؤ حسین آؤ. دیکھو میں حسین، میں حسن، علی، فاطمہ سب تمہارے انتظار میں ہیں. آؤ میرے لال آؤ. حسین ابن علی نے منزل کو محفوظ کیا. نانا کے مزار سے اٹھے، ماں کی لہر پر آئے. آواز دی اماں، وہ جا رہا ہے جس کو چکیا پیس کے بالا دبا. عجب نہیں لہجے سیدہ سے آواز آئی ہو. اے میرے لال پریشان نہ ہو، آگے آگے تو جائے گا، پیچھے پیچھے تیری ماں. لوزیدو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ دیا. اداس اداس مزہ ہے. حسین جاتے ہیں، گھروں میں حشر بپا ہے. حسین جاتے ہیں. آج روح مدینہ، جان مدینہ برس رہا ہے. ہر طرف کوہرام مچا ہے. مولا کدھر چلے؟ 28 رجب کو سفر تیار ہوا. 4 شعبان کو امام مکے پہنچے. 4 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک مکے میں رہے. جس نے حج کیا ہے وہ جانتا ہے 8 ذوالحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو حج کرنا ہے وہ مکے پہنچ جائے. لوگوں سارے حاجی جمع ہو گئے. حسین چل دیے اور یہ کہہ کے چلے کہ جس کے باپ کا کعبہ سجا خانہ بنا تھا آج وہ حج نہیں کر پا رہا. اس لیے کہ حسین دیکھ رہے ہیں حاجیوں کے لباس میں دشمن آ گئے. خنجر پوشیدہ ہیں احرام کے نیچے. حج کو عمرے سے تبدیل کیا. اس لیے کہ حسین نہیں چاہتے کہ
اسی لیے تو آواز دی انم مکہ والمنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، مجھے حرمت کعبہ درکار ہے۔ اچھا ہی ہوا ماں جائے جو تم کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی۔ حسین ابن علی بیان و بیان صحرا کی طرف چل رہے ہیں، منزل پر منزل بدلتی جا رہی ہے، کبھی کوئی ملا کبھی کوئی ملا، ایک مقام پر گھوڑا آتا ہوا دکھائی دیا، امام نے چاہا پڑھ کر کے اس سے پوچھے، لیکن تیزی سے نکل گئے۔ مولا کے ساتھ رہنے والوں سے برداشت نہ ہوا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے، اے بھائی میرا مولا تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کیا اسی لیے تو پلٹ آئے؟ کیا ہوا؟ خبر ایسی ہے کہ پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر، بھائی کو نہ سنا، لوگ لے کر کے آئے، سلام کیا، جواب سلام ہوا، کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفے کا نام سنا تو بھائی ہے نا، بھائی بھائی کو کیوں جاتا ہے؟ کچھ نہیں، بس اس لیے کہ بھائی ہے۔ کہ کوفے سے آ رہے ہو تو تمہیں ہمارے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ مولا ذرا خیموں سے دور ہو جائیں، کہ نہیں بتاؤ یہ سب اپنے ہیں۔ کہ مولا کچھ نہیں، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کا سر دارالحمارہ پر لٹکا ہوا تھا، مسلم کے لاشوں کے پیر میں رسی بندھی ہوئی تھی، گلی کوچے مسلم کے لاشے کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ میں کہوں گا مسلم شرمندہ نہ ہونا، ارے اسی راستے سے ابھی زینب گزرے گی، ام کلثوم گزرے گی۔ مسلم کی یتیمہ کو بھی بلایا، تصوی تسلی دلاسا دیا اور آگے بڑھے۔ ایک مقام پر زہرا کے چاند نے اپنے قدر کے چاند کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، منزل اور آگے بڑھی، ان کا لشکر ملا، لشکر نے روکنا چاہا، اے اور کچھ پرواہ ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ ارے مجھے یہی نینوا میں رکنے دے۔ کر نہیں، اسی کشمکش میں گھوڑا بڑھتا رہا، ایک مقام پر گھوڑے نے قدم روک دی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حسین نہیں جانتے، امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پہچانو، جانور بھی میرے مقام کو پہچانتا۔ کہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہ مولا اسے غاضریہ کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور نام؟ کہ مولا اسے چھت فرات بھی کہتے ہیں۔ کہ کوئی اور نام؟ بتانے والے خاموش ہو جاتے۔ کہ مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اعوذ بکرب و بلا، حسین کرب و بلا سے پناہ چاہتا ہے۔ جھکے خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا، سونگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگیں گے، یہی محفلیں بیٹھیں گی، یہی خون بہے گا۔ اب بعد محفلوں کو بٹھاؤ، اکبر خیموں کو لگاؤ، ہماری منزل آ گئی۔ لو عزیزوں محفلیں بیٹھنے لگی، خیمے نصب ہونے لگے، مشکل سے 1 منٹ مجلس تمام ہو گئی، خیمے نصب ہونے لگے، محفلوں میں بیویوں کا دل گھبرا رہا۔ جب خیمے نصب ہو گئے، بیویاں محفلوں سے اتری، اپنے اپنے خیموں میں جانے لگی۔ زینب نے خاک کربلا پہ قدم رکھا، خاک کربلا اڑی، خاک کربلا نے اڑ کر کے زینب کا استقبال کیا۔ لو عزیزو اہل حرم کربلا آ گئے، ام کلثوم بھائی کے پاس آئی، بھیا آپ نے کہا اتر جاؤ، اب اتر گئے، لیکن بھیا آپ بتائیے یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے یہاں آئے ہیں دل بیٹھا جا رہا ہے، عجیب
لال ابھی آنکھ لگی تھی، خواب میں دیکھا یہی دشت ہے، خون سے پٹا، خون سے لبریز، ارے اس میں میرا بیٹا حسین خاک اور خون میں ایریا رگڑ رہا ہے۔ اے میری بہن، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے برچی لگے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لالا پامال ہوگا، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا اور میری ماں فاطمہ میرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا